نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، احادیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ تین آدمی جس کے اندر یہ تین باتیں پائی جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے درمیان اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ان کو ایک محل دینے کی میں ذمہ داری لیتا ہوں۔ جنت کے درمیان اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑے بنگلے کا، ایک بہت بڑے محل کا میں ذمہ داری لیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی کے اندر یہ تین باتیں پائی جاتی ہوں، ان میں سب سے پہلی بات جس آدمی کے اندر پائی جائے وہ یہ ہے کہ وہ جھگڑے چھوڑ دے، لڑائیاں چھوڑ دے، جھگڑے لڑائیاں چھوڑ دے، چاہے حق پر ہو چاہے نہ حق ہو، چاہے اس کی غلطی ہو یا نہ ہو۔ یہ نہ کہا جائے کہ اس میں تو میرے کوئی غلطی ہی نہیں تھی، فضول میں میرے ساتھ لڑ رہا ہے، یہ آپ اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کو غصہ آ جائے اور وہ غصے کو پی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آدمی کو بہت زیادہ پسند، بہت سخت پسند کیا ہے، بہت پسند کیا اس آدمی کو۔ اور اللہ تو غفور الرحیم ذات ہے، پھر آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب یہ آدمی پیش ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھے گا تو یہ غصے پینے والا آدمی ہے، یہ غصے کو پیا کرتا تھا، برداشت کرتا تھا، اس کا بدلہ نہیں لیتا تھا، میرے لیے معاف کر دیتا تھا وہ۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے تو آپ مجھ سے زیادہ غفور رحیم نہیں ہیں، آؤ میں آپ کے آج جنت کا فیصلہ کر دیتا ہوں۔ جھگڑے چھوڑنا، جھگڑے چھوڑے گا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں اس کو درمیان میں، جنت کے درمیان میں اس کو محل کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ اس میں دوسرا آدمی جو جھوٹ چھوڑ دے، جھوٹ بہت خطرناک چیز ہے۔ حدیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، الصدق ینجی والکذب یہلک، جس نے سچ بولا اس نے نجات پایا اور جس نے جھوٹ بولا وہ ہلاک ہو گیا۔ تو یہاں بھی دوسرا آدمی جو جھوٹ بولتا ہے، جو جھوٹ چھوڑ دیتا ہے، جو جھوٹ کو چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیاری حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتا ہے کہ جو جھوٹ نہیں بولتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے درمیان میں ایک محل عطا کرتا ہے، اس کی میں ذمہ داری لیتا ہوں۔ یا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے۔ تو ہم گپ شپ میں بھی جھوٹ بولتے ہیں، تین آدمی بیٹھے ہوتے ہیں، چار آدمی بیٹھے ہوتے ہیں، تو پھر گپ شپ میں دوسروں کو ہنسانے کے لیے اور پھر ہم کہتے ہیں یہ بہت بڑا مزاحی ہے، اور وہ جھوٹ موٹ بول کر کے لوگوں کو ہنساتا ہے۔ اس چیز سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ جھوٹ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، چاہے گپ شپ میں ہو چاہے وہ آپ سچ میں بول رہے ہوں۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں جی کہ میں اس کو بیوقوف بنایا، میں نے جھوٹ بول کر کے اور پھر باہر آ کر کے بس مونچھوں پر ہاتھ پیر کر کے کہتے ہیں جی کہ میں نے تو اس کو بیوقوف بنا دیا۔ اس کو بیوقوف بنایا لیکن اوپر والی ذات تو دیکھ رہی ہیں آپ کو، آپ نے ان کو ناراض کیا، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر دیا۔ تو جس نے بھی جھوٹ چھوڑ دیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، اس کو جنت کے درمیان میں محل کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ اور تیسرا آدمی جس کے اخلاق سب سے اچھا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، جس کے اخلاق سب سے اچھا ہو، سب سے بہترین انسان وہ ہے۔ ہمارے اخلاق اچھا ہو، ہم سے غیر مسلم وہ کیا ہو جائے، ہم سے ہمارے اخلاق کو دیکھ کر کے اسلام کو قبول کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسے تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ، منافقوں کے ساتھ کس طرح پیش آتے تھے؟ اخلاق کے ساتھ پیش آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کا درس دیا ہمیں، اپنی زبان کو مٹھاس اس کے اندر پیدا کر لو، اور ہمارے اخلاق جب اچھا ہو لوگ اچھا کہیں گے، لوگ اچھا کہیں گے، اور اللہ راضی ہوگا۔ اللہ جب راضی ہو گیا تو اور آپ کو کیا چاہیے؟
تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، جس آدمی کے اندر یہ 3 باتیں ہو کہ وہ لڑائیاں چھوڑ دے، وہ جھوٹ چھوڑ دے، اس کا اخلاق بہتر ہو جائے، تو میں ذمہ داری لیتا ہوں ان کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے درمیان میں ایک بڑا محل عطا فرما دے گا۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ان باتوں کو اپنانی چاہیے۔ اور آج کل جھوٹ عام ہو چکا ہے، جو مین چیز ہے نا، جھوٹ عام ہو چکا ہے، بد اخلاقی اور اخلاق ختم ہو چکا ہے۔ اس چیز سے دور ہو جائیں، اپنے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لایا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنے اندر لایا جائے، بے وجہ لڑائیاں چھوڑ دے، جھوٹ چھوڑ دے، اور اپنے اخلاق کو اچھا بنائے۔ اللہ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔